وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار، الا علی اللہ رزقها، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالی کے ذمے ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالی جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو۔ وہ کوئی بھی مخلوق ہے، زمین کی گہرائیوں میں کسی سوراخ میں کوئی رہنے والی مخلوق ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے، تمام کے مساکن سے اللہ تعالی واقف ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسی کے علم میں ہے الٹیمیٹلی ان کے سونپنے کا مقام، یعنی جب مر کر انسان نے کہاں پہنچنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی کو زمین میں قبر ملنی ہے، کسی نے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے اور کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ کس طرح ہونا ہے، کوئی شخص نہیں دوسرے کو ڈیفائن کر سکتا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے، اتنا کامل علم ہے۔ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی ہو یا تری ہو، جہاں کہیں بھی کوئی درخت موجود ہو، چاہے سمندروں میں درخت ہو یا خشکیوں پر، اس کا کوئی پتا نہیں وہ گرتا مگر ہمارے علم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر ہمارے علم سے، اور ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے ڈیوائن وزڈم سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اب یہ ایام، یوم کا لفظ عربی میں ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہی مراد ہوں، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا کانسیپٹ تو کائنات کے بننے کے بعد آیا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کی لینتھ کتنی تھی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن کی گنتی ہے وہ تمہارے 1000 برس کے برابر ہے، سورہ سجدہ میں آیا۔ اسی طریقے سے سورۃ المعارج میں آیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اب یہ ایک دن کتنا لمبا ہے یہ اللہ کے ساتھ علم خاص ہے۔ بہرحال یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جب بھی یہ ذکر ہو کہ زمین اور آسمانوں کو، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش اور پوری کائنات کی پیدائش کا واحد مقصد انسان کا ٹیسٹ ہے، اور یہ ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو ایک بڑی اچھی پیدائش میں پیدا فرمایا۔ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ آج انشاءاللہ آیات بھی آ جائیں گی۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اگر ان سے یہ فرمائیں، ان کافروں سے، کہ بے شک تمہیں مر کر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے، من بعد الموت، اپنی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا ہوا ہے، وہ کہیں گے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو نہیں ہے بے شک کھلا جادو۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ذرا سی بھی اپنی عقل استعمال کی وہ حق تک ضرور پہنچ جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے جو تقدیر کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ۔ تو یہ 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس میں بالکل کلیئر کٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار، چاہے وہ سمندروں میں ہے یا خشکی میں ہے، اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر خود لے لیا ہے۔ تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اگلے کراس ریفرنسز 18 ڈسکس ہوں گے۔
क्रॉस रेफरेंस नंबर 1 सूरह हामीम as-सजदा की आयत नंबर 9 और 10। इनमें उन 6 दिनों का ब्रेकअप आया है जो अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान पैदा किए। उनका ब्रेकअप आया है कि 2 दिन में ये हुआ, 4 दिन में ये हुआ और 2 दिन में ये हुआ। कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इरशाद फरमाइए कि क्या तुम उस हस्ती का इनकार करते हो कि जिसने जमीन को पैदा किया 2 दिनों में। कितने दिनों में जमीन पैदा फरमाई? 2 दिनों में। वतजअलूना लहू अंदादा, और तुम उसके मद्दे मुकाबिल और हस्तियों को ठहरा लेते हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, जो कि है रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का पालने वाला, उसके मुकाबले पर और हस्तियों को समझते हो तो सारी मखलूकात है। वजअल फीहा रवासिया मिन फौक़िहा, और उसी ने इस जमीन के अंदर पहाड़ ऊपर से जमा दिए। व बारक फीहा, और इसमें बरकत रख दी। व क़द्दर फीहा, और इसमें अंदाजा मुकर्रर फरमाया। अक़वातहा, तमाम खुराक का। फी अरबाती अय्याम, 4 दिनों के अंदर। यानी 4 दिन में अल्लाह ताला ने जमीन में तमाम असबाब रख दिए, जितने भी मटीरियल्स हैं और पोटेंशियली जो कुछ भी जमीन की मखलूकात की रिक्वायरमेंट है, जो बाद में फिर वक्त के साथ एक्सप्लोर हुई, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने 4 दिन में जो है वो रख दी। सवाअल लिस्साइलीन, ये जरूरतमंदों की हाजत के मुताबिक अल्लाह ताला ने मामलात फरमा दिए, यानी जमीन के अंदर तमाम चीजें पोटेंशियली रख दी। और ये अब ये जो साइलीन है, मांगने वाले, ये सब के सब हाजतमंद हैं, चाहे वो हशरातुल अर्द हो, परिंदे हो, चरिंद हो, नबातात हो, हैवानात हो, इंसान हो, जिन्नात हो, सब के सब सवाअल लिस्साइलीन में आते हैं। सब के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक रख दिया। और आप देखें कंपैटिबिलिटी, यानी आप एक शेर के सामने ताजा तरकारी ला के रख दें, वो कभी भी नहीं उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसकी खुराक अल्लाह ताला ने गोश्त रख दी है, वो उसके साथ कंपैटिबिलिटी है। इसी तरीके से एक बकरी के सामने आप जनाब फ्रेश कीमा रख दें, वो उसको सूंघेगी भी नहीं, उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को और जानदारों को जो जिबिल्ली हदायत दे दी है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हर इंसान को और हर मखलूक को, वो खौफ के वक्त हर मखलूक जो है वो अपने बचाव के लिए कोशिश करती है, ये उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये अल्लाह ताला ने उसमें रख दी है। चूजे हैं, वो दूर से चील को आते हुए देखेंगे या उकाब को, वो फौरन भाग जाएंगे वहां से, ये उनकी इंस्टिंक्ट में डाल दी है चीज। इसी तरीके से आप देखें ये क्रोकोडाइल्स जो हैं, मगरमच्छों के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, अंडे से निकलते ही फौरन जो है पानी की तरफ जाते हैं। अब उनको कौन बताता है? ये उनकी इंस्टिंक्ट। चूजा जैसे ही अंडे से निकलता है वो खाना पीना भी शुरू कर देता है और पानी भी पीना शुरू कर देता है। और इंसान के बच्चे को आप देखें तो बड़ा कमजोर है। तो मखलूकात को अल्लाह ताला ने कितना इंस्टिंक्ट। अब ये छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, अगर उसको ये सिखाना पड़े कि उसने दूध कैसे पीना है, तो मेरे ख्याल है सारे इंटेलेक्चुअल्स मिलकर उसको समझा नहीं सकते, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ही इतना नहीं होता। तो उसकी इंस्टिंक्ट में है कि उसे पता है मैंने दूध कैसे पीना है। तो ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने सारे हाजतमंदों के लिए जो है पोटेंशियली सब खुराक जो है इस जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने रख दी है। तो इन आयात से ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए हर मखलूक की खुराक का और उसके लिए रिसोर्सेज का बंदोबस्त जमीन में कर दिया हुआ है, मटीरियल की फॉर्म में। अब गंदम की जो पैदावार है, सूरज की रोशनी के जरिए नबातात अपनी खुराक तैयार करते हैं और ये गंदम का पौधा निकलता है और इससे इंसान खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं। ये तमाम की तमाम जो फूड सर्कल चल रहा है इस हवाले से कि सब की सब चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कंट्रोल किया हुआ है बड़े बैलेंस के साथ। इसी तरीके से वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बरकत आप देखें, 1901 तक तकरीबन 1 अरब आबादी थी इंसानों की, और उस वक्त ये प्रेडिक्शंस होती थी 2001 में अगर 2 अरब हो गई तो मुसीबत पड़ जाएगी, कैसे लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन 2001 में 2 अरब नहीं हुई, 3 अरब भी नहीं हुई, 4 अरब भी नहीं हुई, 5 अरब भी नहीं हुई, 6 अरब के करीब, और अब तकरीबन 7 अरब के करीब आबादी हो चुकी है और सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी
اور یہ ظاہر ہے یہ بادی بڑی کیونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی، انسان نے بیماریوں پر کنٹرول پا لیا. پہلے طاعون کے مرض سے ہی لاکھوں لوگ مر جاتے تھے. اسی طریقے سے باقی جو وبائی امراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایجوکیٹ کروایا اس ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، اس کے ذریعے. اور ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھ لیں کہ اگر آج 6 یا 7 ارب انسانوں کے لیے اگر جوتیاں موچی بنانا شروع کر دیں تو ہر گھر میں ایک موچی چاہیے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے کہ آج صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ شاید آئندہ 10 سال کے لیے بھی وہ نہ بنائیں تو پوری روئے ارض پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے جوتیاں کفایت کر جائیں گی اور سستی. اسی طریقے سے وہ زمین جس سے پہلے 1 من گندم نکلتی تھی اب اسی زمین سے ٹیکنالوجی کی برکت سے 20 سے 40 من تک بھی گندم نکلتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کی برکت، اسی اعتبار سے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے. لیکن یہ سارے کا سارا مٹیریل جو زمین سے نکالا جاتا ہے یہ پوٹینشلی تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اگر آج جہاز، ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں تو ان کا جتنا مٹیریل ہے وہ باہر سے تو نہیں کہیں سے لایا گیا، اسی زمین سے ہی حاصل کیا گیا. اور اسی لیے وہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس فائنل کیا ہے کہ انرجی کین نیور بی کریٹڈ، مٹیریل کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یعنی مٹیریل جو ہے اس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی انسانوں کے ریفرنس ہے. بعض لوگ اس کو توحید شرک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ فزکس کے لوگوں نے جو یہ لا بنایا ہے انسانوں کے ریفرنس ہے کہ انسان کوئی مٹیریل بنا نہیں سکتا اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز عدم محض سے وجود میں لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کریشن ایکس نہیں لو. ہم لکڑی سے جو ہے وہ فرنیچر بناتے ہیں لیکن لکڑی کس نے بنائی؟ اللہ نے. سورج کی روشنی کو کنورٹ کر دیا لکڑی میں بیج کے ذریعے. اب زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ روشنی کے ذریعے کوئی لکڑی بنا کے بتائیں، یا اسی لکڑی کو جلا کر ہم روشنی حاصل کریں اور وہ راکھ سے دوبارہ لکڑی کو بنا کے بتا دیں؟ نہیں بنا سکتا. اسی لیے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ جو مادہ ہے اس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. یہ انسانوں کے ریفرنس سے ہے. اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چیزیں ایکسپلور فرمائیں کہ آج سے 300 سال پہلے تک تقریباً زمین کے اندر تیل کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تیل کا پہلا کنواں امریکہ کی جو ریاست ہے پنسلوینیا اس میں 1748 میں دریافت ہوا. 1748 میں. آج 2014 چل رہی ہے، 2015 شروع ہونے والی ہے. یعنی جسٹ 300 سال پہلے. پورے 300 سال بھی نہیں گزرے. یہ جو احادیث میں تیل کا ذکر آتا ہے اور دیا جلانے کا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل. مٹی کا تیل جو ہے یہ تو ابھی 250 سال 300 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ جو ہماری عرب ریاستیں ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں 1960 کے بعد نکلی ہیں. اس سے پہلے تو دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ. جو حج کے لیے لوگ جاتے تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ان کے پاس تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی. اور آج آپ دیکھیں وہاں پہ بہاریں ہی بہاریں. تو یہ زمین نے جو اپنا خزانہ اگلا ہے. اور اب اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سولر انرجی ہے. سولر انرجی کے اوپر جس طریقے سے ورکنگ شروع ہو رہی ہے تو دنیا میں کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری نان رینیویبل ریسورسز ہیں. تیل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ نیا نہیں پیدا ہو رہا، جو پرانا ہے وہی نکالتے جا رہے ہیں. لیکن سورج جب تک ہے اس وقت تک سورج کی روشنی ہے، اور سورج اگر نہیں رہے گا تو زمین پہ زندگی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے. تو سورج کی روشنی کو سولر سیلز کے ذریعے سٹور کرنا، اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اب تو تقریباً جو ہے وہ کمرشل فلائٹس بھی شروع ہونے لگی ہیں. 5 یا 10 مسافروں والی جہاز بھی بنا لی ہیں سولر سیل کے اوپر چلنے والے. اور پاکستان میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کی آفت آئی اور اس آفت کی وجہ سے جو فتنہ آیا، یہ اس کی برکت سے یہ چیز آئی کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی بھی پتہ چل گئی کہ سولر سیل کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے. تو بہرحال باہر دنیا میں تو لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا آسان اور سستا سورس ہے روشنی سے انرجی حاصل کرنے کا. تو یہ سارے کے سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے. اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین 2 دن میں پیدا فرمائی، اور پھر آسمانوں کا بھی ذکر آئے گا کہ 2 دن میں، اور پیرلل میں زمین و آسمان یعنی پیرلل میں، اور 4 دن زمین کے اندر یہ جتنی ضرورت کے لیے چیزیں تھیں ان کے لیے اندازہ مقرر فرمایا، ان چیزوں کو پیدا فرمایا. اور this earth is a miracle planet in this universe. یہ زمین جو ہے ایک معجزانہ کرہ ہے اس پوری کی پوری کائنات کے اندر.
زمین جیسا کوئی کرہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے, ستاروں کا ذکر ہوتا ہے, لیکن زمین کا ذکر ہوتا ہے جب تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ جتنی یہ مخلوقات اور زندگی ہے وہ اسی زمین کے اوپر آباد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل پلانٹ ہے. اب اس کے اوپر گفتگو کریں تو ایک علیحدہ سے پورا ٹاپک ہے, میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اردو میں ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں میں نے اس طرح کے کافی فگرز بتائے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ خوراک ٹیکنالوجی کی برکت سے کتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی امریکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. فالتو پیدا ہوتی ہے صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس نیچے نہ آ جائے. اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور وسوسے لوگ آتے ہیں, جی اگر اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کر دیا ہے تو ایتھوپیا میں, صومالیہ میں لوگ قحط سالی سے کیوں مر رہے ہیں؟ اللہ نے تو رزق کی ذمہ داری خود لی ہے. بھائی رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ پوٹینشلی یعنی زمین میں پوٹینشل موجود ہے, وہاں تک پہنچنا ہوگا. وہ انشاءاللہ باقی آیات میں ڈسکس بھی کروں گا. اگر کہیں پر خوراک اویلیبل نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر جائیں. آج دنیا کے آدھی آبادی سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا میں کیوں رہ رہی ہے؟ لوگوں نے سینکڑوں سال کے تجربات سے یہ چیز حاصل کی ہے کہ رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ ایریا ہے, کیونکہ یہاں سے زمین اگاتی ہے اور انسان کھا سکتا ہے. سائبیریا میں کتنی آبادی ہے, یا قطب شمالی میں یا قطب جنوبی میں آبادی کتنی ہے, یا صحرائے سینا میں کتنے لوگ رہتے ہیں. تو اگر کہیں پر خوراک نہیں وہاں سے ہجرت کر دیں, اور بعض کو اللہ نے پھر دے کر آزمایا, بعض سے لے کر آزمایا, اور باقی لوگوں کو جس طرح بھی بہت اچھی چیز ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو UN کا پروگرام ہے فوڈ کے اعتبار سے غریب ملکوں تک, وہ یونائٹڈ نیشنز کی ٹیمیں جاتی ہیں اور وہاں تک خوراک پہنچاتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونچ نیچ جو رکھی ہے اسی لیے رکھی ہے, کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں رکھے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس حوالے سے ٹینشن نہیں لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ فرمایا اپنی حکمت کے مطابق کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر آزمایا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں, اس سے بھی بڑی چیز تو قتل ہے کہ ایک شخص دوسرے کی زندگی چھین لیتا ہے. ایک تو ہے نا قید سالی سے مرنا, اور ایک ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کو قتل ہی کر دینا, اس سے زندگی چھین لینا. یہ کتنا بڑا جرم ہے. لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, جو قتل کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے مرنا ہے تو تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے, تو نے تقدیر پوری کر دی. یہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا یا دیت لی جائے گی. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نبی داؤد میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, وہ حقوق اللہ ہے. حقوق العباد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اور سنن نبی داؤد میں یہاں تک آتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو قیامت والے دن, اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس کے اپنے جسم سے خون رواں ہوگا, گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا. اور اس کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کر وہ کہے گا کہ اللہ آج مجھے انصاف دلا, اس نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ بھی آزمائش, دنیا میں اس طرح کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں. لہذا اس میں کوئی اس اعتبار سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ریفرنس, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے, کوئی سٹوریج نہیں انہوں نے کیا ہوا اپنا رزق. یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60. کتنے ہی چلنے پھرنے والے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے. اللہ یرزقها, اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے, وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی سننے والا, علم والا ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا, یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے, نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاندار اپنا, کتنے ہی جاندار اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے, ہم انہیں رزق دیتے ہیں. یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں کس آس اور امید کے اوپر,
اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. اور پھر کئی ایسے پلانٹس موجود ہیں. اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو ہارون یحییٰ کی جو ویڈیوز ہیں haroonyahya.com اس ویب سائٹ پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی مل جائیں گی, ویسے انگلش میں ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں, کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو مینڈک کھا جاتے ہیں پورا پورا. یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے, اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اٹریکٹیو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. کبھی کوئی مکھی گئی تو وہ پھنس گئی, اس مکھی کو کھانے کے لیے مینڈک گیا, جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ پھڑکنا شروع ہوگا, ساتھ ہی اس کا پتے کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے کھا جائے گا. اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا, جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی جاندار ہیں, اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے, ہم انہیں رزق دیتے ہیں, ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے. اور اتنی حیران کن بات ہے کہ یہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں, تو اس کے جو ہے کانٹے, تو بارش کے قطروں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھٹ پڑائے, جیسے ہم ماؤس کو, کمپیوٹر کے ماؤس کو تیزی سے 2 دفعہ کلک کریں تو پھر وہ پروگرام رن کرتا ہے, اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں نہیں کرتا. تو تیزی سے پھٹ پڑائے پھر وہ پتا بند ہوتا ہے, ورنہ تو بارش ہوتے وقت وہ بھوکے ہی مر جائے وہ جو پلانٹ ہے بارش کے موسم میں. تو بارش کے قطرے کی وجہ سے اس کا پتا بند نہیں ہوتا. تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں. اب یہ تو لادہ ٹاپک ہے, اس پہ تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں, اور اگر آپ رزق, یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی رزق پورا ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں ملینز آف ویلز, دنیا میں لاکھوں ویلز, دنیا کے سمندروں میں, پیسیفک اوشن میں, اٹلانٹک میں, انڈین سی کے اندر ساری ملائی جائے تو لاکھوں ویلز بنتی ہیں. ان کی خوراک کون پوری کر رہا ہے؟ ایک جو ایوریج ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے نا, چھوٹی ویل کی 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. 500 کلو گرام, یہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اور لاکھوں کے لیے پورا کرنا, اور یہ صرف ایک ویل مچھلی کی بات ہو رہی ہے. کیسا اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. اور پھر باقی مخلوقات آپ گن, اس روئے ارض پہ ابھی تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ 2 ملین ہے اسپیشیز. 20 لاکھ یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اسپیشیز ہے. یعنی اگر گننا شروع کریں, انسان کو پہلی مخلوق آپ گن لیں, گھوڑا دوسری مخلوق, خچر تیسری مخلوق, کوا چوتھی مخلوق, گدھا 5ویں مخلوق, اس طریقے سے گنے, نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز ہیں. اور ایک ایک جو سپیشیز ہے اس کی اربوں خربوں میں آبادی ہے. ان سب کا رزق پورا ہونا انبلیویبل ڈیٹا ہے. صرف زمین پر کیڑے اتنے موجود ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ دے دیے جائیں, 20 کروڑ آپ کو, 20 کروڑ آپ کو, اس طریقے سے جتنے ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں سب کو اگر دے دیے جائے, اور دنیا کے سارے انسانوں کو 6-7 ارب لوگوں کو, تب بھی کیڑے بچ جائیں گے. اتنے صرف کیڑے ہیں حشرات الارض. اور درخت, پھر پرندے, مرغیوں کے چوزے, پھر کووں کے چوزے اور چیلوں کے چوزے, اور کیا تعداد ہے. یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے جس کو